إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى في مقام آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى۔ بعض حلقوں میں اس مہینے کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ معراج کا مہینہ ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کا شرف حاصل کیا، اس لیے مناسب سمجھا کہ اس نقطے کو واضح کر دیا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو حضرات اس مہینے کی ایک خاص تاریخ کو معراج کی رات کہتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے اکابرین نے معراج کے مسئلے پر جو کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں میں انہوں نے شروع میں ہی اس نقطے کو واضح کر دیا ہے کہ معراج کس سال پیش آئی، اس میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے۔ کس مہینے میں پیش آئی، اس میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے۔ تاریخ کون سی تھی، اس میں بھی اختلاف ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا، اگر یہ رات مخصوص عبادت کے لیے ہوتی تو امت کا اس رات کے بارے اختلاف نہ ہوتا۔ اپنی طرف سے بعض اقوال کو بنیاد بنا کر ایک رات کا تعین کر کے اس کے لیے مخصوص عبادت کا اہتمام، یہ سوائے بدعت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور شیطان کا سب سے بڑا جو حملہ ہے وہ یہی ہے، جس کا ذکر احادیث میں آتا ہے کہ شیطان کہنے لگا اہلکتہم بالذنوب، میں نے آدم کی اولاد کی کمر توڑ دی، ان سے اس قدر گناہ کروائے، اس قدر گناہ کروائے، کسی کو زانی بنا دیا، کسی کو شرابی بنا دیا، کسی کو چور بنا دیا، میں نے کمر توڑ کے رکھ دی۔ فَأَهْلَكُونِي بِالِاسْتِغْفَارِ، لیکن ہوا یہ آدم کی اولاد یہ گناہ کرتے رہے لیکن ان کو گناہ سمجھتے رہے، چوری کو گناہ سمجھ کے کرتے رہے، زنا کرتے رہے، لیکن ان کے ذہن میں تصور تھا یہ ہے غلط کام۔
ایک وقت آیا کہ انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، فَأَهْلَكُونِي بِالْإِسْتِغْفَارِ، انہوں نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا، انہوں نے میری کمر توڑ کے رکھ دی۔ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ، ابلیس کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ، جب میں نے یہ دیکھا میری محنت پہ پانی پھر گیا، تو میں نے طریقے واردات تبدیل کر دیا۔ فَأَهْلَكْتُهُمْ بِاللَّهْوَاءِ فَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا فَلَا يَسْتَغْفِرُونَ، میں نے کہا اب ان سے ایسے گناہ کرواؤں جن کو یہ گناہ نہ سمجھیں بلکہ نیکی سمجھیں، اور وہ کام ایسے ہوں کہ جن کا وجود شریعت میں نہ ہو۔ جب شریعت میں اس کا وجود نہیں ہے تو وہ نیکی نہیں ہے۔ کام بظاہری طور پر اچھے ہوں، ظاہری ڈھانچہ بڑا خوبصورت ہو، لیکن اس کا وجود نہ ہو شریعت میں، یہ ظاہری نقشے پر فریفتہ ہو جائیں گے، لگ جائیں گے۔ جب گناہ نہیں سمجھیں گے تو معافی کیسے مانگیں؟ اس لیے میں نے ان کو بدعات میں غرق کر دیا، اور ایک جملہ ان کے دماغ میں بٹھا دیا، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، یہ کون سا غلط کام ہے، کون سی برائی ہے؟ حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے بڑا حرج یہ ہے اس کا وجود نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا کہ یہ رات نہ اس کا تعین ہے نہ اس کے لیے کوئی خاص بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک معجزہ ہے، معجزہ، اور معجزہ اسے کہتے ہیں جسے عقل قبول نہ کرے، جس کو ذہن قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ ہے معجزہ۔ عقل عاجز آ جائے، معجزہ، عقل عاجز آ گئی، یہ تو ناممکنات میں سے، ایسا ہو نہیں سکتا، اسی کا نام معجزہ ہے۔ اس کا تعلق ایمانیات سے ہے، ایمانیات سے ہے۔ جو بندہ معجزات کے حوالے سے عقل کو بیس بنائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس کا تعلق ایمانیات سے، عقل نہیں مانتی نہ مان، عقل کو معیار نہ بناؤ۔ اگلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ خواب کے اندر جنت کی بھی سیر کی ہے، جہنم کے مناظر بھی آپ کو دکھلائے گئے ہیں کئی مرتبہ، اور ایک مرتبہ بیداری میں رات کے ایک حصے میں آپ کو معراج کرائی گئی۔ قادیانیت جو ختم نبوت کے منکر ہیں، انہوں نے کہا کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک یہ زمینی سفر ہے، یہ عقل کے مطابق ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ ایک انسان زمین سے آسمانوں پر جائے، عقل نہیں مانتی، اس چیپٹر کو ہم نہیں مانتے۔ بیس کس کو بنایا؟ عقل کو۔ ان کی روحانی اولاد منکرین حدیث، انہوں نے کہا یہ سفر جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا جو سفر ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا سفر ہے، یہ ہجرت کا واقعہ ہے۔
اور مسجد اقصی سے مراد مسجد نبوی ہے۔ یہ طبقہ انتہائی قابل رحم ہے، علم کی کمی ہے۔ آج تک انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے تو یہ کہہ دیا، لیکن ہجرت کا سفر تو کئی راتوں کا کئی دنوں کا ہے، اس میں تو کئی دن ہیں اور کئی راتیں ہیں، یہ تو ایک رات کا واقعہ ہے۔ دوسری بات یہ، جس وقت نبی علیہ السلام نے ہجرت کی اس وقت مسجد نبوی کا وجود نہیں تھا، وجود ہی نہیں تھا۔ آپ گئے، اس کے بعد آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ تاریخ سے ناواقفیت، شرعی علوم سے ناواقفیت، عقل ہی معیار، رزلٹ یہ ہے۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں اس واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ، یہ ایک معجزہ ہے، یہ ایک معجزہ ہے، اور عقیدہ بناؤ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بس اس کا تعلق ایمانیات سے ہے۔ آپ گئے، میں حیران ہوتا ہوں، نبی علیہ السلام کا ایک تاریخی سفر آسمانوں کا ہے، اور ایک تاریخی سفر مکہ سے مدینہ کا ہے۔ اس آسمانی سفر کے آپ کے ساتھی فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل علیہ السلام ہیں، اور زمینی سفر، تاریخی ہجرت کا سفر، اس میں آپ کے ساتھی اس امت کے افضل ترین انسان ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ آپ گئے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب جو غور کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے، اس واقعے میں کیا ہوا، آپ نے کیا دیکھا، کیا امت کے لیے نصیحت ہے، ان چیزوں پر غور کریں۔ اسی سفر کے دوران آپ کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جس کے بڑے بڑے ناخن تھے، اور وہ تانبے کے تھے، تانبے کے ناخن تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اور اپنے ناخنوں کے ذریعے اپنے چہرے کو وہ نوچ رہے تھے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، من ہؤلاء ماذا یفعلون، یہ کون ہے، یہ کیسی حرکت کر رہے ہیں؟ جبریل نے بتایا، ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں، وہ عورتیں ہیں جو غیبتیں کر کر کے مسلمانوں کی عزت پہ حملے کرتے تھے۔ جہاں مجلس لگتی تھی، جو بھائی نہیں تھا، عورتوں کی مجلس، جو بہن نہیں ہے، اس کا حشر نشر کیا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے ایک شخص نے حجاج بن یوسف کے اوپر حملہ کیا، حجاج ایسا، حجاج ایسا۔ عبداللہ بن عمر سنتے رہے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں، یہ بتا، اگر حجاج تیرے سامنے ہوتا، جو جملے تو نے ابھی اس کے بارے کہے ہیں تو کہے گا؟ اس نے کہا نہیں، فرمایا اسی کا نام غیبت ہے، اسی کا نام تو غیبت ہے، کہ سامنے آ گیا تو تعریف، بلکہ یہاں تک کہہ دیا تھا تیری عمر لمبی ہے، ابھی تو نے ہم نے یاد کیا تو بھی آ گیا۔ یاد کس طرح کیا؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں، عورتیں ہیں جو غیبتیں کرتے ہیں، اپنے بھائیوں اور بہنوں کی عزتوں پر حملے کرتے ہیں، ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قیامت تک ان کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ یہ منظر آپ نے کہاں دیکھا، کس طرح دکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا جاؤ، وہ قادر ہے۔
جہاں چاہے جس طرح کا چاہے منظر دکھلا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات بتائی تھی اس کا تعلق ایمانیات سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آگے میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جن کی ظاہری وضاحت بڑی خوبصورت تھی، چہرے بڑے نورانی تھے، لیکن آگ کی قینچیوں کے ساتھ ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا تھا، ہونٹ نیچے گر پڑتے، اٹھا کر دوبارہ سٹ کے جاتا، پھر کاٹا جاتا۔ جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا کہ ہؤلاء خطباء امتک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، یہ آپ کی امت کے خطیب۔ یامرون بالمعروف وینسون انفسہم، جو لوگوں کو دین بتاتے ہیں، حق بتاتے ہیں، نیکی کی رہنمائی کرتے ہیں، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، جن کے قول و فعل میں تضاد ہے، قول و فعل میں تضاد ہے، یہ وہ خطبہ ہیں قیامت تک ان کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا۔ آگے مجھے ایک قوم دکھلائی گئی، میں کیا دیکھتا ہوں؟ خون کی نہر ہے، خون کی نہر ہے، اس میں غوطے کھا رہے ہیں، پانی کی نہر نہیں، خون کی نہر، غوطے کھا رہے ہیں، غوطے کھاتے کھاتے کنارے کے قریب آتے ہیں، باہر سے لوگ کھڑے ہیں، ان کو پتھر مارتے ہیں، پھر وہ نیچے چلے جاتے ہیں۔ کون ہے؟ فرمایا آکل الربا، یہ سود خور ہے، سود خور ہے، سود خور ہے۔ اصل چیزیں تو یہ دیکھنی ہیں کہ اس معراج کے اندر آپ کو کیا مناظر دکھلائے گئے، ہمارے لیے کیا دروس ہیں، غور کیا؟ آگے بڑھا، ایک تندور دیکھا، تندور جس میں آگ تھی، اور میں نے دیکھا اس تندور کے اندر مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، لیکن سارے ننگے ہیں، بے لباس ہیں۔ آگ کے شعلے اوپر جاتے ہیں، یہ لوگ اوپر آ جاتے ہیں، شعلے ڈھیلے ہوتے ہیں، نیچے جاتے ہیں۔ کون ہے؟ فرمایا یہ زانی ہیں، زانی مرد ہیں، زانی عورتیں ہیں، بدکار لوگ ہیں، بدکار لوگ۔ تو اس طرح کے مناظر بھی آپ کو دکھلایا گئے جس کی ایک تفصیل احادیث کے اندر موجود ہے، یہ بھی ایک درس ہے۔ مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، اس پر بھی اتفاق۔ اگلا ایک اہم ترین نقطہ کہ آیا معراج والی رات میں نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ اس حوالے سے صحیح مسلم کی میں آپ کو ایک حدیث بتا دیتا ہوں، جس حدیث کے راوی سیدنا مسروق رحمہ اللہ ہے، یہ تابعی ہے، اور سید عائشہ کے شاگرد ہیں، مستقل بنیادوں پر سید عائشہ کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور شرعی حدود میں بیٹھ کر سید عائشہ سے یہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن کا سبق میں آپ کو سنا دیتا ہوں، جس کو امام مسلم صحیح مسلم میں لائے ہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے مسروق، آج میں تمہیں 3 نکتے بتاتی ہوں، 3 چیزیں بتاتی ہوں، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں اگر انسان کا عقیدہ بن جائے تو سمجھو اس نے اللہ کے اوپر بہت بڑا بہتان باندھا۔ ثلاثن من تکلم بواحدۃ منہن فقد اعظم علی اللہ الفریۃ، ان 3 میں سے کسی ایک بات کو بھی جس شخص نے عقیدتاً پیش کیا، عقیدتاً پیش کیا،
اس نے اللہ کی ذات کے اوپر بہت بڑا بہتان باندھا۔ مسروق کہتے ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پہلی چیز یہ منظام ان محمدن رآ ربہ، سب سے پہلی چیز یہ جس بندے نے عقیدہ بنایا کہ محمد مصطفیٰ نے اللہ کو دیکھا تھا، اللہ کو دیکھا تھا، درمیان میں کوئی پردہ نہیں تھا، دو بدو رب کو دیکھا تھا، فقد اعظم علی اللہ الفریۃ، اس نے اللہ کی ذات پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ سیدنا مسروق کہتے ہیں میں نے کہا اے ام المؤمنین، یہ سورہ نجم میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، تو آپ نے یہ دو مرتبہ کس کو دیکھا تھا؟ اللہ کو دیکھا تھا دو مرتبہ یا کسی اور کو دیکھا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اللہ کو دیکھا تھا یا کسی اور کو دیکھا تھا؟ سید عائشہ فرماتی ہیں انا اول هذه الامہ، اے مسروق اس امت میں اس آیت کی تفسیر کے متعلق سب سے پہلے اگر کسی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا تو میں عائشہ ہوں۔ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے بارے کہ آپ نے دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا پر دیکھا تھا، تو کس کو دیکھا تھا؟ دو مرتبہ آپ نے دیکھا تو کس کو دیکھا تھا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ انما ہوا جبریل، میں نے جبریل علیہ السلام کو دو مرتبہ دیکھا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی واضح حدیث ہے۔ جبریل تھے، جبریل جب بھی میرے پاس آئے انسانی شکل میں آئے، کبھی دہیا کلبی کی شکل میں، کبھی کسی دیہاتی کی شکل میں، لیکن دو مرتبہ میں نے جبریل کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا۔ ایک مرتبہ زمین اور آسمان کے درمیان جبریل نے اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے۔ عائشہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو 600 پر دیے ہیں، اور دو پر تو اتنے بڑے تھے عائشہ کہ جس وقت جبریل نے اپنے پروں کو پھیلایا تو ایک پر مشرق میں تھا اور ایک مغرب میں تھا۔ دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبریل کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، جبریل کو دیکھا۔ اے مسروق، اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، اے مسروق تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن دنیا کی کوئی بھی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ دنیا میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، ہاں میری تجلیات پہاڑ پہ پڑیں گی، اگر پہاڑ نے میری تجلیات کو برداشت کر لیا تو تو بھی دیکھ سکے۔ اللہ کی تجلیات جب پہاڑ پہ پڑی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، خر موسیٰ صائقہ، موسیٰ علیہ السلام گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہاں قیامت کے دن ایمان والے اللہ کو دیکھیں گے، دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ لہذا جن کا یہ عقیدہ ہے یہ باطل عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے۔
اے مسروق، پہلی بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے معراج والی رات بھی جو قرآن کریم میں ذکر ہے جبریل کو دیکھا تھا، اللہ کو نہیں دیکھا۔ ہاں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں معراج والی رات اللہ کے قریب ہو گیا، بہت قریب ہو گیا، بہت قریب ہو گیا۔ کتنا قریب ہو گئے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بہت قریب تھا، لیکن میرے اور اللہ کے درمیان 70,000 نورانی پردے تھے۔ واضح ہو گئے۔ اے مسروق، دوسری چیز کیا ہے؟ من زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا من کتاب اللہ فقد اعظم علی اللہ الفریۃ۔ اگر کسی شخص کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے نبوت کا حق ادا نہیں کیا، نبوت میں کوئی چیز باقی تھی جو چھوڑ دی، اس نے بھی اللہ پر الزام لگایا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ ومن زعم انہ یخبر بما یکون فی غد فقد اعظم علی اللہ الفریۃ۔ جو شخص یہ عقیدہ بنائے کہ کل کے آنے والے حالات بھی محمد مصطفیٰ جانتے ہیں، علم غیب بھی آپ کی صفت ہے، علم غیب اللہ کے نبی کی صفت ہے، آپ کل کے حالات بھی جانتے ہیں، اس نے بھی اللہ کے اوپر بہتان مانا۔ اللہ فرماتے کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ غیب ایک اللہ کی صفت ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ علم غیب نہیں تھا، وہ علم وحی تھی، وہ شریعت کا علم تھا۔ اس میں ماضی کی باتیں بھی تھی، حال کی باتیں بھی تھی، مستقبل کی باتیں بھی تھی، لیکن وہ علم وحی تھی۔ اگر علم وحی شریعت کے علم سے کوئی بندہ عالم الغیب بنتا ہے تو پھر وہ علم وحی آپ نے صحابہ کو دیا، وہ عالم الغیب ہو گئے، انہوں نے تابعین کو دیا، انہوں نے تبع تابعین کو دیا۔ وہ علم آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک مومن کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے، ہم تو نہیں گئے۔ ایک کافر کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمیں جانتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس علم ہے، علم غیب نہیں ہے، علم وحی ہے، شریعت کا علم ہے۔ قیامت قائم ہوگی ہمیں پتہ ہے، ہمارا ایمان ہے، حالانکہ ہم نے کب دیکھی ہے قیامت؟ وہاں حساب و کتاب کا سلسلہ ہوگا، حوض کوثر ہے، پل صراط ہے، ہمیں پتہ ہے۔ کس نے بتایا؟ شریعت کے علم نے بتایا۔ تو شریعت کا علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو علم دیا وہ علم وحی تھا۔ علم غیب ایک اللہ کی صفت ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو معراج والی رات نبی علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا، یہ عقیدہ شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ مناظر دکھلائے گئے، یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، آپ کا ایک مقام ہے۔ اور آخری بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کے 3 چیزیں عطا کی، جیسا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے۔ تینوں پر غور کریں، تینوں انعام ہیں۔ ایک 5 وقت کی نماز، جو ایک مومن کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، راحت ہے، سکون ہے۔ نبی علیہ السلام جب پریشان ہوتے بار بار سورج کو دیکھتے، بلال سے کہتے وقت کی انتظار کرو، اذان دو تاکہ نماز پڑھیں اور سکون ملے۔ اللہ، پریشانی کا علاج نماز، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، یہ اللہ نے عطا کی۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، کاش کہ ان آیات کو آپ پڑھیں، غور کریں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص
سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لے، اس کے مطابق عقیدہ بھی ہو، ایمان بھی ہو، عمل بھی ہو، ان آیاتوں کے مطابق عقیدہ بھی ہو، عمل بھی ہو، رات کو پڑھ کے سو جائے، اگر فوت ہو جائے تو یقین کر لو اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ فقط کفتا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، پوری رات کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے جو رات کو سوتے وقت یہ 2 آیتیں پڑھے۔ شرط یہ ہے ان کا معنی بھی ہے، اس کا عقیدہ بھی ہے۔ اور آخری انعام اللہ نے ایڈوانس دے دیا، اے میرے پیغمبر، تیسرا انعام آپ کی امت کے لیے یہ ہے، آپ کی امت کا جو شخص بھی اس حال میں مرے گا جس نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا ہوگا، توحید پہ مرے گا، اس کے لیے جنت کا داخلہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو معراج والی رات اس طرح کے مناظر دکھائے گئے، اللہ تعالی ہمیں ان سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم وآخر الحمد للہ۔